السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدان کا بیٹا جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، یعنی ابھی اسلام نہیں لایا تھا، اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، یعنی لوگوں کو پر احسان کرتا تھا، کھانا کھلاتا، پانی پلاتا، خیر زکوٰۃ دیتا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ کیا یہ کام اس کو قیامت کے دن فائدہ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو کچھ فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہ کہا تھا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن تو میری خطائیں بخش دینا۔ آپ سنتے جائیں کتنا اہم جملہ ہے، اور اگر ہم نہیں کہتے، صرف اپنی بڑائی کرنے کے لیے، صرف ریاکاری کے لیے اگر ہم لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، اس میں ہماری یہ ہے کہ ہماری واہ واہ ہو، تو وہ ہمیں قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ یہ کس لیے؟ صحیح مسلم 518 میں صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ جو آیت ہم نے پڑھی، اے میرے رب بدلے کے دن تو میری خطائیں بخش دینا، رب اغفر لی خطیئت یوم الدین، المومنون 118، آل عمران 16، ابراہیم 41، الاعراف 23، آل عمران 147 میں ہے کہ ہمیں اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے۔ بارک اللہ فی۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ماضی کے صیغے، یعنی پاسٹ ٹینس، واز ور جسے ہم کہتے ہیں۔ درس نمبر 9 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ الفاظ صیغے جن میں گزرے ہوئے زمانہ میں کوئی کام کرنا یا ہونا پایا جائے، گزرے ہوئے زمانے میں، فیوچر میں نہیں، جو آنے والا نہیں ہے، جو اب پریزنٹ میں ہے وہ بھی نہیں، جو گزرے ہوئے زمانے میں کام ہو چکا ہے۔ درس نمبر 9، جیسے ابھی ختم، اس نے مہر لگا دی، لانا لگا دی۔ یہ قرآن کے الفاظ کی میں میننگ بتاتی جا رہی ہوں، آپ ان کو اچھی طرح سنیں، سیکھیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ترک، اس نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں کہ ترکہ میں کیا چھوڑا ہے، کوئی وفات پا جاتا ہے۔ ترک، اس نے چھوڑ دیا۔ خلق، اس نے پیدا کیا۔ بہترین پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ خالق مالک ہے۔ خلق، اس نے پیدا کیا، پیدا کر لیا، یہ ماضی کے صیغے ہیں۔ جعل، اس نے بنایا۔ عبد، اس نے عبادت کی۔ سب کو زبر ہے، آپ اس کو تھوڑا ذہن اس کے ساتھ شارپ ذہن سے اس کو سمجھتے جائیں۔ عبد، دال کو زبر ہے، ایک عبد ہوتا ہے، عبدو، تو یہ عبد، جعل، خلق، اس نے عبادت کی۔ اراد، اس نے پیش کیا۔
عقل اس نے سمجھ لیا عقل کیا، فتح اس نے کھول دیا، کسب اس نے کمایا۔ ہم اکثر یہ جملہ پڑھتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتے آتے ہیں اللہ کے پاس، کسب کمائی۔ نبذ اس نے پھینک دیا، منع اس نے منع کر دیا، کتم اس نے چھپایا، ظلم اس نے ظلم کیا، رفع اس نے بلند کیا، اخذ اس نے لے لیا، قتل اس نے قتل کیا، اسلم اس نے گردن جھکا دی، اتخذ اس نے بنا لیا، عمل اس نے عمل کیا، کذب اس نے جھوٹ کہا، کذب اس نے جھٹلایا۔ یہ ہم قرآن میں آپ ان لفظوں کو قرآن کے جملوں کے ساتھ جوڑ کے ایسے لفظ ڈھونڈیں جن میں یہ الفاظ آئے ہیں، تو آپ کو بہت اچھا مزہ بھی آئے گا، اچھا لگے گا، اور آپ کو لگے گا کہ واقعی میں قرآن سیکھتی جا رہی ہوں۔ علم اس نے جان لیا، علم اس نے سکھایا۔ ابھی دیکھو زیر زبر کے فرق میں معنی چینج ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس پر طرف دھیان نہیں دیتے۔ انعم اس نے انعام کیا، سعی اس نے کوشش کی، بعث اس نے بھیجا، ذہب وہ گیا، نزل شد نہیں ہے، نزل نہیں ہے، نزل وہ اتر گیا، خرج وہ نکل گیا۔ ابھی آپ کو چاہیے کہ آپ ان الفاظ کے واحد، تثنیہ، جمع، حاضر اور غائب کے صیغے بھی یاد کریں، جس میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں کہ آپ واحد، تثنیہ، جمع کا صیغہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو ایک یہاں بتا کے سکھا رہی ہوں، اسی طرح آپ دوسرے یہاں ایک لفظ کو دیا جا رہا ہے، اسی پر ہی دوسرے الفاظ کو بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اب پہلے مذکر کے صیغے سیکھیں گے، غائب کے صیغے۔ ختم پہلے ہم نے پڑھا ہے نا، آپ ادھر دیکھیں، ختم یعنی اس نے مہر لگا دی، تو اس کا تثنیہ کیا ہوگا؟ ختمہ، جمع ختمو، ان سب نے مہر لگا دی، مہر لگاتے ہیں نا، بند کرتے ہیں۔ اب مونس میں ختمت، ختمتا، ختمن، ختمت یعنی اس نے مہر لگا دی، یہ غائب کے صیغے اس نے ابھی سامنے موجود نہیں ہے، ابھی میں حاضر کے صیغے بتاؤں گی۔ ختمت اس نے مہر لگا دی، ختمتا ان دونوں نے مہر لگا دی، تا مانا تثنیہ کا صیغہ ہے، ختمن ان سب نے مہر لگا دی۔ اب حاضر کے صیغے یعنی وہ موجود ہے، جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ موجود ہے، حاضر ہے، تو اس کو کیسے کریں گے؟ ختمت اس نے مہر لگا دی، ختمتما تم دونوں نے مہر لگا دی، تما، ختمت اینڈ میں تا آیا ہے مانا تو نے، ختمت، ختمتما تم دونوں نے مہر لگا دی، ختمتم تم سب نے مہر لگا دی۔ ختمتی میں اکثر آپ کو بتاتی رہتی ہوں، اگر تا کو زبر ہوگی تو مذکر کے لیے ہوگا، اور تا کو زیر ہوگی تو مونس کے لیے ہوگا، یعنی عورت کے لیے ختمتی تو نے مہر لگا دی، ختمتما تم دونوں نے مہر لگا دی، مونس کے صیغے میں۔ ختمتن تم سب نے مہر لگا دی، تن یہ عورت کے لیے، آخر میں جب نون مشدد آئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں عورت کی بات ہو رہی ہے، تم سب نے مہر لگا۔
اب اگر ہم ان کو کیا کہا جا رہا ہے، آپ ان سب کے سارے جو ابھی ہم نے تو صرف ختم کے سیگے سیکھے، آپ ان جو ترک ہے، خلق ہے، جل ہے، سب کے اسی طرح تثنیہ اور جمع کے سیگے بنا کے خود اپنا ٹیسٹ لے سکتے ہیں کہ مجھے کتنا کہاں تک آ رہا ہے۔ اور ایک میں آپ کو ابھی اور بتا کے جا رہی ہوں، ختمت یعنی اگر ترک کا کہو تو ترکت، ترکتما، ترکتم، ہم دوسرا سکھا رہے ہیں، ایسے آپ خود بنائیں گے۔ ترکتی یہ مونس کے ہیں، ترکتی ہم نے کیا پڑھا، ختمتی تو ترکتی، ختمتما کے کیا پڑھیں گے، ترکتما، ختمتن یعنی ترکتن۔ ابھی ہم متکلم کے سیگے سیکھیں گے۔ متکلم مانا جو بات خود کرتا ہے، بولنے والا، کلام کرنے والا، تو اس کا کیا ہے، ختمتو، تا کو پیش دیں گے تو میں نے، ختمتو مہر لگا دی، میں نے مہر لگا دی، ختمنا ہم نے مہر لگا دی، ہم نے، نہ آخر میں نہ آیا ہے، ہم نے مہر لگا دی، تو یہ واحد اور جمع کے تا کو پیش دیں گے تو واحد ہوگا میں نے، ایک نے، اور نہ ہوگا تو جیسے ہم نحن کہتے ہیں ہم سب، تو یہاں نہ ہے، تو اسی طرح ہم یہ سارے سیگے بنا کے، اس سے ہمیں قرآن سیکھنے میں بہت ہیلپ ملے گی۔ بالکل آسان طریقہ ہے سیکھنے کا، انشاءاللہ آپ اگر اس کو اپلائی کریں گے، سیکھیں گے تو آپ سیکھتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔